FATF سے ریلیٹڈ ہارون صاحب اگر 4 مہینے کی مہلت مل گئی ہے تو 4 مہینے میں کچھ کر پائیں گے ایسے میں جب ویسی افراتفری ہاں کر پائیں گے. دیکھیں نا زیادہ کام ہو گیا, تھوڑا کام باقی ہے. ڈائریکشن ٹھیک ہے بنیادی طور پہ, اس کی اپریسیشن کی ہے انہوں نے, لیکن پرابلم پیدا کرتے ہیں امریکہ اور انڈیا. امریکہ سے انڈیا کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے, امریکہ سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا. سعودی عرب میں اتنی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے شاہ سلیمان سے بات ہو گئی ہے, یہی وہ چاہتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ لوکل کنزمپشن کے لیے کہا تھا, اقتدار بچ گیا کم از کم وقتی طور پہ محمد بن سلیمان کا جو خطرے میں نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, جو مقید شہزادے تھے جیل میں تھے, جو پکڑے ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ ان لوگوں کے بھی مراسم ہیں, امریکہ سے بھی برطانیہ سے بھی, اور سلطان پرنس نائف کا کردار بڑھ جائے گا. اور سعودی عرب کے ساتھ ذرا بہتری آنے سے یہ کہ ایران پہ دباؤ بڑھ جائے گا, جو اصرار کر رہا تھا کہ پہلے اپنی پابندیاں ختم کریں پھر ہم یورینیم قبضوزگی کی سطح گرائیں گے. تو یہ ایک پیش رفت ہے, کچھ آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, انڈیا پاکستان کے DGMOs کے مابین جو رابطہ ہوا ہے ہارون صاحب, یہ کتنا بڑا ریلیف یا کتنا بڑا بریک تھرو ہے دونوں اطراف میں؟ دیکھیے بریک تھرو تو ہے, یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ عارضی ہے یا مستقل ہے. معاہدہ تو 2003 میں بھی ہوا, 2018 میں بھی اسے دہرایا گیا. اب صورتحال یہ ہو گئی تھی, دیکھیے ایک زمانے میں تو وہ یہ کہنے لگے تھے, دماغ میں بڑا خناس پیدا ہو گیا تھا کہ ہم 2 محاذوں پہ لڑ سکتے ہیں اور چین اور پاکستان دونوں کو ہرا سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک تو چین چڑھ آیا کہ سرحد پہ بلندیوں پہ بیٹھ گیا, اور مطلب یہ کچھ بھی نہ کر سکے, حتیٰ کہ بیان بھی جاری نہ کر سکے, جھوٹ بھی بولا کہ انہوں نے ہمارے علاقے کا قبضہ نہیں کیا, جبکہ انہوں نے کیا ہوا تھا. پھر ایک ایگریمنٹ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی اور چینی افواج کا تعاون بڑا ہے. یہ ریلائزیشن ہوئی اچانک دلی میں کہ ان دونوں فوجوں میں تعاون اتنا بڑھ گیا کہ ہم تو پھنس گئے. یہ تو اگر دونوں مل کے کارروائی کرتے ہیں تو بڑی تباہی آ سکتی ہے. دیکھیں خوف ہی کا اصل میں مسئلہ ہوتا ہے. کارروائی تو کیا کوئی انڈیا پہ حملہ تو نہیں کرنے جا رہے تھے, وہ تو دیکھیں نا اپنی قوم کو اس نے بہکا لیا تھا اور اتنا زیادہ یعنی جذبات کی آگ بھڑکا دی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے مشکل میں پھنسا. ورنہ یہ ہے کہ چینی دیکھیں نا, چینیوں کے مفادات ہیں, گوادر کی بندرگاہ ہے, سی پیک ہے, وہ پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے پلوامہ والے واقعے کے بعد, تو اب تو سفیر بھی نہیں ہیں, انتہائی نچلی سطح پہ تعلقات ہیں. دیکھیے کس طرح انڈین میڈیا جو ہے اس کا لب و لہجہ ہی بدل گیا کہ جی بات چیت بھی ہو جائے گی اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا. تو یہاں سے پاکستان تو فوجیوں کی سطح پہ تو معاملہ ہوا ہے, چین کے ساتھ بھی فوج کی سطح پہ ہوا ہے. ہماری وزارت خارجہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا تھا. بہت کچھ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ بھئی کشمیر میں جو اقدامات آپ نے کیے ہیں, اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہے, وہ واپس لیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہوا کیا, ایک تو یہ جو میں نے 2 نکات آپ سے عرض کیا, دوسرا یہ ہے اتنی بڑی کسانوں کی تحریک. اب انہوں نے اعلان کیا ہے 40 لاکھ ٹریکٹر لے کر دلی جائیں گے. 40 لاکھ ٹریکٹر. ایک چھوٹی سی ریلی تو ان سے برداشت نہیں. 40 لاکھ نہ صحیح, 40 لاکھ نہ صحیح, 2 3 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ٹریکٹر لا کر رکھتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ پنجاب میں الیکشن ہار گئی بی جے پی. ڈس انفو لیب جو ہے اس کی وجہ سے منہ کالا ہوا ساری دنیا میں. بالکل. اکانومی 47 کے بعد کبھی انڈیا کی اتنی خراب نہیں رہی جتنی اب صورت ہے, جتنی اب ہے. اس کا دباؤ آیا. اس کا مقابلہ میں آپ کو بتا دوں آگے بات کرنے سے پہلے, پاکستان میں اکانومی کی صورتحال بہرحال بہتر ہوئی ہے. ایک تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد ایف بی آر میں ٹیکس کلیکشن کا ہدف حاصل کر لیا, اس سے 20 ارب روپے زیادہ لے لی. 2800 ارب ہے, 2900 ارب ہے 8 مہینے. اینی ہاؤ وہ ٹارگٹ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, آخری مہینوں میں ٹیکس بڑھ جاتا ہے. سٹاک ایکسچینج 46,000 کی سطح پہ پہنچ گیا, کہاں 30-32 ہزار پہ تھا. باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ آ رہا ہے, $2 بلین سے زیادہ. وہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. ایک بڑا واقعہ یہ ہوا جس کو میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ چین اور پاکستان
اور افغانستان کا سمجھوتا ہو گیا. یہ جو تاجکستان کے 13 کلومیٹر کی پٹی ہے واخان کی, درست یہ رپورٹ اور یہ کہ ریلوے لائن بنے گی اپنا وہاں سے لے تاشکند سے لے کے اور کابل, اور کابل سے پشاور سے 573 کلومیٹر. دنیا ہی بدل جائے گی, دنیا ہی بدل جائے گی. یعنی اگر پاکستان کے راستے اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, راہداری کے پیسوں سے افغانستان کی اکانومی سنبھل سکتی ہے. ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے. سی پیک کی سڑکیں تو مکمل ہونے پہ آئی ہیں, فردر کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اس میں سلو ہے. کیا بات ہو رہی تھی, ادھر چلی گئی. ہم بھارت کی بات کر رہے تھے. اچھا, وہ اپنا ڈس انفارم لیب, کسانوں کی تحریک, پنجاب میں الیکشن ہار گئے, اکانومی نیچے گرنے لگی, کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اس کے بہت غیر معمولی اثرات. ہمارے ہاں بھی لوگ لاپرواہ ہیں, لیکن انڈیا میں اس سے کہیں زیادہ ہے. انڈیا میں تو دیکھیں نا, جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں یا تو سارا عمل روکتے ہیں, جھونپڑ پٹیوں میں جو لوگ رہتے ہیں, فٹ پاتھ پہ بہت بڑی تعداد, فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, تو بہت آلودہ فضا ہے. اس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا. اب انہوں نے ایک طرح کا وقتی طور پر ٹائم گین کیا, میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیے, وہ تو جشن منا رہے تھے, یہاں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ اس میں سے ریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, پس پردہ یقینی طور پہ چین کا اس میں رول ہے, یقینی طور پہ امریکیوں نے کہا, امریکیوں نے ویلکم بھی اس کو کیا, اور یہ کہا کشمیر سمیت سارے مسئلے حل ہونے چاہیے, دس از امپورٹنٹ. درست یہ بات, یہ بالکل, یہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ انڈیا جو ہے وہ سری لنکا تو جو کا جو دورہ ہے وزیر اعظم کو بہت کامیاب رہا ہے, لیکن جو کچھ کہا گیا ہے دراصل اس سے زیادہ ہے. میں سری لنکا گیا, وہ سری لنکن پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. ٹریڈ کی سطح بڑھائی جائے گی, اس میں چین کا بھی رول ہے. وہ ہر پاکستانی چیز خریدنا چاہتے ہیں, یعنی ایسی الفت ہے ان میں کہ کوئی چیز آپ پاکستان سے لے جائیں وہ خرید لیں گے. لیکن انڈیا کا دباؤ ہے, امریکہ کا دباؤ ہے, مگر یہ دباؤ کب تک رہے گا؟ اگر چینی انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے, دیکھیں نا, دورہ یوں ہی نہیں ہو جاتا. یعنی انڈیا کے نہ چاہنے کے باوجود وہ دورہ کیا, انہوں نے دورہ کیا, بڑی کھل کر بات کیا. وہ اور بہت کچھ خریدنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں میرے علم میں ہیں, جو بعض چیزیں ہیں مناسب نہیں ہیں ان کا اظہار کرنا. وہ ہر وہ چیز جو پاکستان پروڈیوس کرتا ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں, تجارت کا لیول بنانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی مدد کی ہے خانہ جنگی کو ختم کرنے میں, اور اس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. وہ تہہ دل سے ممنون ہے پاکستان کو. مزید کوئی اچھی خبریں سنائیں ہارون صاحب, سیاست بھی بہت اچھی خبریں تو آپ کو سنا دی, ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا ہے آلریڈی ٹیکسٹائل میں, اور اس میں ہے کچھ امید پیدا ہوئی ہے, لیکن فوکس نہیں ہے اکانومی پہ. فوکس جو ہے ایک آدمی کی ایک وقت میں ایک ترجیح ہوتی ہے, فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہے. مریم نواز کو نہیں جانے دو, اللہ کا بندہ, اس میں کیا رکھا. ہارون صاحب, سالوں کی جد و جہد ہے, محنت ہے, کوشش ہے, 5 سال محنت کوشش کی نہیں بات ہوتی, انداز فکر کی بات ہوتی ہے. ایک آدمی ہے, وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ حاجی جس راستے پہ تو جا رہا ہے یہ مکہ کو نہیں جاتا, ترکستان کو جاتا ہے. سینس آف ڈائریکشن, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے اچھی کتاب لیڈرشپ پہ صدر نکسن کی ہے. 3 باتیں وہ کہتے ہیں, اس دہرانا چاہیے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کریکٹر رکھتا ہو, جو علم رکھتا ہو, اور جس کا کچھ کرزمہ ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا اس سے لیڈر کامیاب ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں. سینس آف ڈائریکشن, آپ کی ترجیح کیا ہے؟ کیا معاشی بحالی آپ کی ترجیح ہے؟ دیکھیے پاکستان تو انڈیا کی طرح اب گرداب میں نہیں ہے. کراچی میں ٹیررزم ختم ہو گیا, قبائلی پٹی میں ختم ہو گیا, بلوچستان میں جھنڈا نہیں لہرا سکتا تھا, بہت سی جگہ تھا, 3 اضلاع سے بھتہ وصول کیا جا رہا تھا. آج کیا بلوچستان کی صورتحال ٹھیک ہے. آپ کی اتنی بڑی کامیابی ہیں, ساری دنیا کہتی ہے کہ جیسا پاکستان نے فائٹ کیا ہے, ٹیررزم کو کسی نے فائٹ نہیں کیا, اور پوری دنیا تاریخ کہاں تک وہ آ گئے تھے. اگر یہ کامیابیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں, آپ کی سینس آف ڈائریکشن ٹھیک ہو, تو آپ اکانومی کو کیوں نہیں بھالا. یہ کیا ہوا ہے غلہ منڈیوں میں جہاں سبزی اور پھل بکتا ہے,